سوال نمبر 8 ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی نمبر 32 صفحہ 22 کا قول ہے جو سوچتا ہے نماز، جو سوتا ہے یا سوچتا ہے، نماز وقت کے بعد وضو سے پڑھنا بہتر ہے، نماز وقت کے بعد وضو سے پڑھنا بہتر ہے، بجائے یہ کہ اس کے وقت پر پڑھنا تیمم کر کے وہ جاہل ہے۔ یعنی گویا ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا صلاۃ کا، اب وہ ہوش میں ہے، جاگ رہا ہے، سو نہیں رہا ہے، سب کچھ، تو پانی ڈھونڈ کر کے وقت نکل جائے تب جا کر کے وضو کر کے نماز پڑھی، یہ غلط ہے۔ کیوں جاہل کہا انہوں نے؟ یقیناً جاہل کہنے کا موقع ہے، جاہل اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ملے وضو اور غسل کے لیے تو مٹی سے تیمم کر لو، جو زمین کے اوپر ہے، صعید ما صعد، یہاں تک کہ اگر آپ کہیں بھی ہیں، علماء کا فتویٰ ہے جہاز میں ہیں آپ، پانی نہیں مل رہا ہے وضو کرنے کا، تو پھر آپ جہاز کی سیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے، اس کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کر کے اور تیمم کر کے اور نماز وقت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ نماز کے لیے وقت شرط ہے، وقت نہ نکلنے دیں، اور طہارت بھی شرط ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ کسی کی صلاۃ کو اگر وہ وضو اس کا نہیں ہے تو بغیر وضو کے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہی ہے حکم کہ وقت بھی شرط ہے اور وقت نہ جانے پائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب ایک چیز پر قادر نہیں، یعنی پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں آپ کو پانی کے استعمال سے معاف کیا ہوا ہے، تیمم کا حکم دیا ہے، تیمم کر لیں۔ اسی وجہ سے اگر ابن تیمیہ کے لفظ میں جاہل اس کو کہا ہے انہوں نے، تو یقیناً یہ صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ نادان ہے، اللہ کا حکم نہیں جانتے ہیں۔ اب سوال آپ کا ہے، اگر کوئی شخص اس حال میں بیدار ہوا ہے کہ اس کو غسل کی ضرورت ہے لیکن نماز کا وقت، غسل کی ضرورت ہے لیکن نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس حال میں وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے یا غسل کر لے اور نماز وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھے؟ سوال آپ کا واضح ہے، تو اس کے بارے میں فرق کرنا ہوگا۔ اگر آدمی ہوش میں ہے، جاگتا ہے، پانی نہیں ملا، وضو نہیں کر سکا، یا اس کو جنابت ہے اور جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ ہاں ہمیں غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے اور وقت جانے کا خطرہ ہے، جاگتے ہوئے، یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے کہ جب آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، غسل کی بھی ضرورت ہے، تو اس وقت تیمم کر کے آپ غسل کا تیمم کریں گے، اسی کے ساتھ نماز کی اور صلاۃ کی بھی نیت ہوگی۔ جس طرح آپ غسل کرتے وقت وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے آپ صلاۃ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس تیمم سے آپ فرض نماز پڑھیں گے، اگرچہ جنابت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہوش میں ہوں، جانتے ہوں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں، پانی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سب کچھ ہے کہ وقت نکلنے نہ پائے، تو وقت نکلنے سے پہلے آپ تیمم کر کے جنابت کی حالت میں بھی، شرط یہ ذرا سے یاد رکھیے کہ جاگتے ہوئے۔ اور اگر آدمی سویا ہوا ہے یا بھول گیا تو اس کا دوسرا حکم ہے، تو یہاں بغیر وضو کے نماز تک نہ پڑھے، اٹھا اور بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر بھی وہ دوڑ کر کے وضو کرے، وضو کرتے وقت اگر صرف ایک رکعت ہی کا موقع ملا سورج کے طلوع ہونے سے تو دوسرے رکعت پڑھ لے، کیونکہ وقت پا گیا، پیارے رسول نے فرمایا۔ مان لیجیے اگر وقت بھی نکل گیا تو ان اللہ عفان امتی من نام عن صلاۃ او نسیہا، حدیث شریف میں ہے، دلیل اس کی یہی ہے کہ جو شخص کوئی صلاۃ چھوڑ کر کے سو گیا یا بھول کر کے کوئی صلاۃ چھوڑ دیا اس نے، تو جب بھی اس کو یاد آئے اس کو پڑھ لے، ولا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا یہی کفارہ ہے۔ تو گویا اگر آپ سو رہے ہیں، سونے کے بعد اٹھے تو اب وضو کرنا ہے اور وقت بہت تنگ ہے، تو آپ بغیر وضو کے صلاۃ نہ پڑھیں، اور وضو کر کے اگر آدھا ہی ایک ہی آدھی نماز کا موقع مل رہا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، مغرب کے پہلے، غروب سے پہلے، تو
آپ غسل کر کے اور جنابت کا غسل کر کے بھی وضو کریں، تیمم کر کے وضو کریں گے، کیا نام ہے، نماز پڑھیں گے۔ نہیں تو وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنی، اور وضو کرتے وقت اگر وقت بھی نکل گیا تب بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ سونے میں رفع عن امت الخطا والنسیان واستکرہ علیہ، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوم کا بھی ذکر فرمایا کہ سونے کی وجہ سے آدمی لیست تفریط فی الیقظہ، لیست تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، یعنی اگر وہ سوتے ہوئے نماز چھوڑ دیا، اس نے کسی نے جگایا بھی نہیں، جان بوجھ کر کے انہوں نے استعمال کیا، مان لیجیے گھڑی بھی لگا دی لیکن نیند گہری رہی، تو اس میں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما التفریط فی الیقظہ، جاگتے ہوئے اگر نماز کی تاخیر کر رہا ہے یا وقت سے کے بعد پڑھتا ہے تو وہ اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو گویا فرق ہے، اگر آپ اٹھے سورج طلوع ہونے کے قریب تو بغیر وضو کے صلاۃ نہ پڑھیں، اسی طرح بغیر غسل کے صلاۃ نہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں، آپ تلاش کر رہے ہیں، علماء کا فتویٰ ہے کہ تلاش کرو، پانی قریب میں اگر مل جاتا ہے، اگرچہ آخری وقت ہو، لیکن آخری وقت سے پہلے یا وقت نکلنے سے پہلے تیمم کر کے جنابت کی حالت میں بھی جب آپ پانی نہیں پا سکے تو صلاۃ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے خیال سے میں کامیاب ہوا سمجھانے میں کہ نہیں ہوا کامیاب؟ جی، واضح ہونی چاہیے انشاءاللہ۔